کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے، وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے، پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے، اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، تو اس نے شرک کیا. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی، اور کیا کرتا، اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا، میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے، اور بھی تو یقین نہیں آتا بریکٹائچ. تو اللہ تعالیٰ مائے گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں، کر لی گئی، جا دوزخ میں تم، میرے پاس کوئی اجر نہیں. اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو بہت بڑا لامہ ہے. تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی مدہ ذلہ دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ، آیت اللہ، یادگار اسلاف. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو، مطلب پتا کیا ہے کہ جڈا بڑا فراڈیا ہے نا، یہ اسلاف بھی ایڈے بڑے فراڈیے سن، یہ انہوں دی یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا. یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو. میرا دماغ ہوئے پاسے ٹر جاتا ہے کہ یار یہ یادگار اسلاف اگر یہ ہے تو یہ مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو، ٹھیک ہے، اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو. اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا، آپ کو سب مر چلیں قرضہ اٹھا، کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2,000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہیں ایک عام نارمل سکول کے اندر، تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ پیسے ہی کچھ کم کر دیں، فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے؟ کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپیہ کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے، نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں. اچھا، بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے. تو چاہیے یہ ہے کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں، صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا، تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ کرو. ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے گھر سے پکدہ ہی چھوٹا ہے. جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹا گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا. ادھر جناب تمہیں یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتیاں واسطے، تے موٹا گوشت تے سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے سر، بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا، آپ وہ ساتھ ساتھ کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے. لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے. بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں، ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بعض کا سانس کی نالی میں چلا جائے نا تو لگ پتہ جانا جائے. یہ جو منع کرتے ہیں نا لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض اوقات وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جینون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو معدے کا ایشو ہے نا،
ان کو ڈاکٹرز نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت نا صرف کھانا کھانا ہے، نہ باتیں کرنی ہے، نہ ٹی وی دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراک کی نالی میں نہیں جائے گا. یہ جینون پرابلم ہے. یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 19 جولائی 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 124 کی جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے بقیہ سوالات کی طرف آتے ہیں اذان کے وقفے کے بعد والے سوالات کی طرف.